صدر محفل بھائی ایم پی ہمارے دوست، اسی طریقے سے جتنے مہمان گرامی آئے ہوئے ہیں، اور محترم سامعین، استقبال رمضان کے حوالے سے یہ ہمارا سالانہ پروگرام ہے۔ پچھلے سال اس پروگرام میں حضرت مولانا کفیل خان صاحب متضل علی تشریف لائے تھے، بعض مصروفیات کی وجہ سے وہ اس دفعہ نہیں تشریف لا سکے، اور امید کرتا ہوں انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں پھر وہ بنفس نفیس تشریف لائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے آمد کو، بیٹھنے کو قبول فرما لے۔ تمہیداً ایک بات عرض کروں گا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے اور آپ کے نبی ہیں، کائنات کے نبی ہیں، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں جو کچھ بھی دیا خاص دیا۔ کائنات کے اندر نبوت ملی تو 1.25 لاکھ نبیوں میں ایسی نبوت کسی کو نہیں ملی۔ صرف انسانوں کے نبی نہیں بن کے آئے بلکہ ساری کائنات کے نبی بن کر آئے۔ صرف ایک زمانے کے لیے نہیں آئے، ایک علاقے کے لیے نہیں آئے، ساری کائنات کے لیے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ جتنے انبیاء آتے تھے الی قوم ہی آتے تھے، اپنی قوم کی طرف، لیکن ایک نبی آنے والوں میں آئے۔ بقول حضرت مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے، آنے والوں میں ایک پیغمبر آئے جو آنے کے لیے آئے، اور وہ آئے تو آتے ہی چلے گئے، اور ان کا تذکرہ پھیلا تو پھیلتا ہی چلا گیا، اور ان کی نبوت کا سورج چمکا تو چمکتا چلا گیا، اور ان کی کائنات میں ان کی گونج پڑی تو گونج پڑتی چلی گئی۔ ایسے نبی آئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں جو کچھ دیا خاص دیا۔ ان میں 4 بڑے بڑے معجزات میرے نبی علیہ السلام کو جو دیے ان کی طرف اشارہ کروں گا۔ ایک معجزہ میرے نبی علیہ السلام کو معراج کی صورت میں ملا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو، یعنی کسی کی معراج آگ کے اندر ہو رہی ہے، کسی کی معراج کشتی کے اندر ہو رہی ہے، کسی کی معراج چھری کے نیچے ہو رہی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کی معراج کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبریل کو خادم بنا کر بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب کو 7 آسمان پار کرا کے، سدرۃ المنتہا پار کرا کے میرے عرش تک لے کے آؤ۔ ایک یہ معراج ہے، اور اس میں پھر مختلف تفصیلات ہیں، میں اس وقت اس واقعے میں نہیں جانا چاہتا۔ نبی علیہ السلام کی جو مناجات ہوئی، بات چیت ہوئی، تو نبی علیہ السلام نے ایک جملہ عرض کیا کہ اے پروردگار، اے رب العالمین، اتخذت ابراہیم خلیلا، آپ نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، وکلمت موسیٰ تکلیما، آپ نے موسیٰ کو اپنا کلیم بنایا، وَأَلَنْتَ لِدَاوُودَ الْحَدِيدَ، اپنے داؤد کے لیے لوہے کو نرم کیا، وَسَخَّرْتَ لِسُلَيْمَانَ الرِّيَاحَ، آپ نے اپنے سلیمان کے لیے ہواؤں کو تابع کیا، ہوا تخت کو لے کے اڑتی تھی اور جہاں چاہتے لے جاتی تھی۔ احییت لعیسی الاموات، آپ نے عیسیٰ کے لیے مردوں کو زندہ کیا۔ فماذا جعلت لی، آپ نے اپنے آخری نبی کو کیا دیا؟ تو نبی علیہ السلام کو جو اللہ سبحانہ و تعالی نے جواب دیا، اسی کو اشارہ دے کے آگے چلنا چاہتا ہوں۔ فرمایا میں نے آپ کو جو دیا سب سے بڑھ کر دیا۔ اولا اعطیتک افضل من ذلک کلی، کہ میں نے تو سب سے زیادہ آپ کو دیا۔ کیا؟ فرمایا کہ جعلت اسمی و اسمک معک، فرمایا کہ قیامت تک کے لیے اللہ ذکرت الا ذکرت معی، کہ میں نے قیامت تک کے لیے اپنے نام کے ساتھ آپ کے نام کو ملا دیا۔ اب قیامت تک کے لیے میرا نام آپ کے نام کے ساتھ رہے گا۔ کسی کی توحید قبول نہیں جب تک مصطفیٰ سے تعلق نہ ہو سکا، کسی کا کوئی دعویٰ قبول نہیں۔ اذان ہو تو رسالت کی گونج پڑے تو اذان قبول ہوگی، نماز ہو درود پاک اس میں ہوگا تو نماز قبول ہوگی۔ اسی طریقے سے خطبہ عید ہو، خطبہ حج ہو، اور جنازے کی نماز کیوں نہ ہو، خطبہ نکاح کیوں نہ ہو، کوئی موقع ایسا نہیں جہاں مصطفیٰ کا ذکر میرے رب کے ذکر کے ساتھ نہ ہو۔ اس لیے فرمایا کہ آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا دیا، اور ہمیشہ کے لیے جیسے میرا نام ہمیشہ گونجتا رہے گا، آپ کا ذکر بھی گونجتا رہے گا۔ ایک معنی، ایک خصوصیت میرے نبی علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ عطا فرمائی۔ دوسری خصوصیت میرے نبی علیہ السلام کو قرآن کی صورت میں ادا کی۔ قرآن مجید میرے نبی کا زندہ معجزہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی ایک معجزہ تھا، لیکن آج موجود نہیں ہے جی۔ اسی طریقے سے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا، لیکن قرآن مجید جو معجزہ ہے وہ زندہ معجزہ ہے۔ زندہ معجزہ اس اعتبار سے بھی کہ 14 صدیاں گزر گئی ہیں، 14 صدیوں سے پڑھا جا رہا ہے۔ کبھی آپ دیکھیں کسی کتاب کو، آپ اسے 1 دفعہ پڑھیں، 2 دفعہ پڑھیں، 3 دفعہ پڑھیں، بعد میں بندہ کہتا ہے میں نے پڑھ لی ہوئی، اب نہیں پڑھنی۔ لیکن قرآن دیکھو، قرآن مجید کا معنی ہی عربی زبان میں کہ وہ کتاب جس کو کائنات میں اتنا پڑھا جائے کہ کسی اور کو نہ پڑھا تھا۔
جی قرآن کا نام ہی قرآن ہے. اور پھر کوئی پڑھے، قاری صاحب پڑھ رہے تھے اپنا مزہ آ رہا تھا، وہ ثناء اللہ صاحب کے بیٹے پڑھ رہے تھے اپنا مزہ آ رہا تھا. ہر ایک کے پڑھنے کا لطف ہی اپنا ہے. کیا ہے؟ میرے اللہ کا کلام ایسا، فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقی، فرمایا جیسے رب کو مخلوق پر برتری حاصل ہے، ایسے ہی رب کے کلام کو ساری کائنات کے کلاموں پر برتری حاصل ہے. تو ایسی شان والا کلام اللہ نے ان کو دیا. اور پھر زندہ کلام، آپ اس سے سوال جواب کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. آپ اسے پوچھئے مسمک، قرآن مجید صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ تو جواب گونجدار انداز میں دیتا ہے، بل ہوا قرآن مجید. تیسرے پارے میں آتا ہے میرا نام قرآن مجید ہے. اچھا جی، تو آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ کہتے فی لوح محفوظ، میں لوح محفوظ کا رہنے والا ہوں. ہیں جی آپ کیسے آئے؟ کون لے کر آیا آپ کو؟ وَإِنَّهُ آپ کو کس نے بھیجا؟ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، مجھے رب العالمین نے بھیجا. اچھا آپ کو لے کر کون آئے؟ نزل بہ الروح الامین، جبریل امین مجھے لے کر آئے ہیں. اچھا جی لے کر کس کے پاس آئے؟ کوئی یہ دعویٰ کرے کہ کسی اور کے پاس آئے. فرمایا نزل علی محمد، حضرت محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم ان پر نازل کیا گیا. اچھا آپ دن میں آئے یا رات میں آئے؟ مہینہ کون سا تھا یہ بتائیے. تو قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، رمضان کے مہینے میں آیا. اچھا پھر آپ دن میں آئے یا رات میں آئے؟ قرآن کہتا ہے انا انزلناه في ليلة القدر، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں اتارا. لیلۃ القدر کیسی رات ہے؟ فرمایا انا انزلناه في ليلة مبارکہ، بڑی مبارک رات ہے اور ہم نے اس میں اتارا ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. تو قرآن مجید عظیم کتاب، زندہ کتاب. شیخ جمال عبد الناصر مصر کے سربراہ تھے. کہتے کہ جب وہ روس جانے لگے تو عبد الباسط شیخ کو ساتھ لے گئے اور وہاں جا کر وہاں کی پارلیمنٹ میں جہاں عالمی اجلاس تھا وہاں پر شیخ عبد الباسط کو جمال عبد الناصر نے کہا کہ آپ قرآن مجید سنائیں ذرا. شیخ عبد الباسط کہنے لگے کہ قرآن مجید ان لوگوں کو سنانے کا کیا فائدہ جو دہریے ہیں. دہریے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، اسلام کو بھی نہیں مانتے، کائنات میں کسی دین کو نہیں مانتے، تو ان کو قرآن سنانے کا کیا مقصد ہے. تو اس وقت میں جمال عبد الناصر نے جب فرمائش کی تو مطالبہ کرنے پر کہتے جب میں نے تلاوت کی تو میرے ذہن میں آیا میں کیا پڑھوں. تو سورہ طٰہٰ میں نے کہا چلو وہی شروع کرتے ہیں، کیونکہ حضرت عمر نے یہ سورت کا رکوع سنا تھا تو ان کے دل پر اثر ہوا تھا. تو کہتے میں نے بھی سورہ طٰہٰ شروع کی. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى. کہتے میں نے پڑھنا شروع کیا، میں حیران ہوا کہ وہ پارلیمنٹیرین جتنے جو مسلمان ہی نہیں تھے، صرف مذہب کے بھی قائل نہیں تھے، وہ سارے کے سارے اپنے اپنے رومالوں سے آنسو پونچھ رہے تھے. قرآن مجید اپنا کام کر دیتا ہے، زندہ کلام ہے. اور پھر 14 صدیوں کے گزرنے کے بعد بھی آج بھی تازگی وہی ہے، رعنائی وہی ہے، شیفتگی وہی ہے، حسن وہی ہے، کشش وہی ہے، تاثیر وہی ہے اور اس کے اندر کیفیت وہی ہے. ہاں پڑھنے والا کوئی صاحب دل ہونا چاہیے. تو اس لیے دوسرا بڑا معجزہ قرآن مجید ہے. تیسرا بڑا معجزہ جو میرے نبی علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا وہ اصحاب اور آل رسول ہے. اصحاب رسول اور آل رسول. فرمایا ان اللہ اختار علی واختار علی اصحابی، میرے رب نے جیسے میرا چناؤ کیا میرے اصحاب کا، میرے اہل بیت کا بھی چناؤ کیا. یہ سارے کے سارے چنیدہ لوگ ہیں. تو ایسا چناؤ ہوا کہ انہوں نے اصحاب نے اور اہل بیت نے اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کی غلامی میں دینے میں کمی نہیں کی، اور پھر پروردگار نے کائنات کو ان کی غلامی میں دینے میں کمی نہیں کی. ساری کائنات ان کی غلام بنی، آگ ان کی نوکر بنی، ہوائیں ان کی نوکر بنی، دریا ان کے نوکر بنے، زلزلے ان کے نوکر بنے. زلزلہ آتا ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوڑا زمین پہ مار کے کہتے ہیں کیا عمر نے تجھ پر انصاف نہیں کیا؟ کس بات پہ حرکت کر رہی ہے؟ زمین ٹھہر جاتی ہے، دریا کو خط جاتا ہے، اے دریا اگر تو چلنا چاہتا ہے، اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے، ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے، اور اگر تو رب کا غلام ہے تو ہم اس کے نبی کے غلام ہیں، اس لیے تجھے ہماری ماننی پڑے گی. چنانچہ دریا ایسے رواں ہوتا ہے، اس وقت کا خط پڑا ہوا ہے، آج تک دریائے نیل کا پانی کم نہیں.
ایسا تو گویا کہ ساری دنیا ان کی غلام بنی. مدینہ منورہ میں آگ نکلی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی کو بھیجا, جاؤ چادر کے ساتھ اس لاوے کو بھگاؤ. چنانچہ ایک صحابی ہیں تمیم داری, چادر کے ساتھ اس کو بھگا رہے. کبھی لاوا بھی چادر سے بھاگا کرتا ہے. یا ساریت الجبل, کئی ہزار میل کے فاصلے پر لشکر ہے, دشمن بیک سے حملہ کر رہا ہے. حضرت عمر کے لیے فاصلے سمٹے اور ہزاروں میل دور سے آواز دی, اے ساریہ, خود مدینے کے ممبر پہ بیٹھے ہوئے, اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھو دشمن آ رہا ہے. تو ہوائیں تابے, دریا تابے. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب دریا اٹکیلیاں کر رہا تھا اور دشمن نے پل توڑ دیا, 30,000 ہمارے ساتھی تھے, اب ہم کیسے پار کریں؟ پرلی طرف دشمن تھا. اس نے کہا اب تم ہمارے پاس نہیں آ سکتے. سعد ابن ابی وقاص نے کہا 30,000 پہ نظر ڈالی کہ تم میں سے کوئی ایسا تو نہیں جو کہتا تو ہو کہ میں غلام رسول ہوں اور وہ غلام نہ ہو؟ کوئی ایسا تو نہیں. سب نے چیک کیا, 30,000 کے لشکر میں ایک بھی ایسا نہیں تھا. کیسا دور ہو. آج ہمارے پاس دعویٰ ہے, عمل نہیں. میرے سمیت ہم سارے کے سارے, ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس دعوے پر نظر ثانی کریں کہ ہمیں عمل کرنا چاہیے. یہ دعویٰ اتنا قیمتی دعویٰ ہے, اس پر عمل ہونا چاہیے. چنانچہ 30,000 کا لشکر جب چیک ہوا سارے ہی غلام تھے, تو سعد ابن ابی وقاص نے کہا کہ اب ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں, یہ جو پانی ہے یہ پانی غلام ہے میرے مصطفیٰ کے غلاموں کا. چنانچہ کیا ہوا, 30,000 کا لشکر دریا پر گھوڑوں سمیت چل پڑا. اور تاریخی جملہ ہے کہ 30,000 صحابہ کے سواریوں میں سے کسی کے گھوڑے کے پاؤں کا سم بھی پانی نے گیلا نہیں کیا. کیا دور تھا, کیا ہے, سچی غلامی مل گئی. تو ایک میرے نبی علیہ السلام کے جو اصحاب اور اہل بیت, ہمیں ان سے بھی محبت رکھنی ہے, ہمیں سب سے محبت کرنی ہے, ہمیں اس میں فرق نہیں کرنا. اور ایک معجزہ میرے نبی علیہ السلام کا, اصحاب رسول, اہل بیت رسول, ایک معجزہ قرآن اور ایک معجزہ میرے نبی علیہ السلام کا جو قرآن کا معجزہ. اس حوالے سے ایک بات اور کہوں گا, قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی خاطر مارے کھائے, تو اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ اپنی تجلیات دکھائیں, خواب میں تجلیات دکھائیں. تو احمد بن حنبل سے کہا, اے احمد میری خاطر تم نے مار کھائی ہے, بتاؤ پریشان تو نہیں ہو؟ تو احمد بن حنبل کہنے لگے اگر آپ راضی ہیں تو میں راضی ہوں, مجھے جو بھی سزا مل جائے مجھے قبول ہے. تو کہا پروردگار عالم ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, آپ تک پہنچنے کا شارٹ کٹ رستہ کیا ہے, آپ تک پہنچنے کا قریب ترین راستہ کیا ہے؟ تو جواب میں فرمایا احمد بکلامی, میرا قرآن تھام لے, میرے قریب آ جائے. تو اس لیے قرآن مجید کے قریب ہوں. ماہ رمضان آ رہا ہے, میں بھی اور آپ بھی نیت کریں روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن کھولیں گے. عرب کے اندر بڑا اچھا دستور ہے کہ جب بھی مسجد میں آتے ہیں نا, تو جب تک 1-2 آیتیں پڑھ نہ لیں کوئی اور کام نہیں کرتے. مسجد میں آتے ہیں 2 رکعت پڑھتے ہیں اور قرآن کھول لیتے ہیں. ہم نیت کریں کہ ماہ رمضان آ رہا ہے کہ جب بھی میں مسجد میں جاؤں گا قرآن مجید کو ایک دفعہ 1 آیت بے شک پڑھنی پڑے, 2 آیتیں پڑھ لیں, 3 آیتیں پڑھ لیں, 1 صفحے کی زیارت کر لیں. میں کہتا ہوں صرف دیکھ لو یار, چوم لو, اگر پڑھنا نہیں آتا کم از کم قرآن سے ایک ربط ہم پیدا کریں, قرآن سے تعلق پیدا کریں. تو قرآن مجید ایک گراں قدر معجزہ ہے. ایک اہم معجزہ جو آخری معجزہ جس کے حوالے سے آج کی نشست ہے, اسے کہتے ہیں رمضان المبارک کا معجزہ. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کو قرآن رمضان المبارک بڑی شان کے ساتھ دیا. کسی امت کو اس طرح ماہ رمضان نہیں ملا. نبی علیہ السلام کا خطبہ ہے, جیسے ہم بیٹھے ہوئے نا, آپ علیہ السلام نے خطبہ دیا استقبال رمضان کے حوالے سے. تو یہ اس خطبے کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے ہم بھی جمع ہیں. ایھا الناس, میرے نبی کے جملے سنیے, اے لوگو قد اظلکم شہر عظیم, ایک عظیم مہینہ سایہ افکن ہونے والا ہے. شہر مبارک, فرمایا میں برکت والا نبی کہہ رہا ہوں, اس مہینے کا پل پل برکت والا ہے. شہر یغشاکم اللہ فی, ایسا مہینہ ہے جس میں رب کی رحمتیں, سارا سال تم رحمت کی تلاش کرتے ہو, اس مہینے میں رحمت تمہیں تلاش کرتی, ایسا مہینہ آ رہا ہے. ہاں جی, اور پھر شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر, ایک رات ایسی ہے 1000 مہینے کی عبادت سے بھی تمہیں آگے لے جائے گی. 83 سال کی عبادت
ایک رات کی عبادت میں تمہیں اس کا اجر مل جائے گا، اس لیے اس کی قدر کر لینا۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سوا، فرمایا کہ اس میں رب تعالیٰ نیکیوں کا نرخ بھی بڑھا دیتا، نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر۔ آپ ایک جمعہ پڑھیں گے رمضان المبارک کا، عام دنوں کے جمعہ کے اعتبار سے جو رمضان کا جمعہ اس میں فرق کیا ہے؟ 70 ایک سال میں کتنے جمعے ہوتے ہیں؟ 52 جمعے، 50 یا 52 جمعے۔ آپ رمضان کا ایک جمعہ پڑھتے ہیں اور پورے سال اگر جمعے پڑھتے رہیں اس کا ثواب ایک طرف، ماہ رمضان کے ایک جمعے کا ثواب ایک طرف۔ اس لیے رمضان میں کوشش کیجئے جمعے میں آگے بڑھیں۔ جمعے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو جنت کی صفیں لگیں گی نا، جنت میں بھی جانے کے لیے جو قطار لگے گی، اس میں جو جمعے میں پہلے آئیں گے اللہ تعالیٰ جنت میں انہیں پہلے کریں گے۔ تو اس لیے کوشش کیجئے کہ ہم رمضان المبارک میں جمعے میں پہلے آئیں، اور جن اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے ہمیں اس کو خاص نظر میں رکھنا چاہیے، ان اعمال کو۔ حدیث شریف میں آتا ہے اس مہینے میں تمہیں کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کو، لا الہ الا اللہ کی کثرت، کہ کائنات میں اللہ کے علاوہ میرا مقصد حیات کوئی نہیں، میری زندگی کا مقصود میرا اللہ، میرا مطلوب میرا اللہ، میرے جینے کا مقصد میرا اللہ، میری موت کا مقصد میرا اللہ، میری خوشیاں میرے اللہ کے لیے، میرے غم میرے اللہ کے لیے، میری زندگی پہ قبضہ میرے اللہ کا، میری موت پہ قبضہ میرے اللہ کا، ساری کائنات کے اندر مجھے اس کو لینا ہے، میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد اعظم وہی ہے۔ اور دوسرا جملہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ کا تعلق آپ کے اندر کے جذبات کے ساتھ ہے، اور محمد الرسول اللہ کا تعلق آپ کے ظاہر کے ساتھ ہے، کہ آپ کا چلنا بتائے کہ آپ کو مدینے والے سے نسبت حاصل ہے، آپ کا بولنا بتائے کہ آپ کو کالی کملی والے سے پیار ہے، آپ کے کھانے کا انداز بتائے، آپ کے پینے کا انداز بتائے، آپ کے پہننے کا انداز بتائے، آپ کی گفتگو بتائے، آپ کا رویہ بتائے، آپ کا ایٹیٹیوڈ بتائے، آپ کے ہیبٹس بتائیں، آپ کی عادات بتائیں، آپ کا قیام اللیل بتائے، آپ کی جلوت بتائے، آپ کی خلوت بتائے کہ ان کو مدینے والے سے نسبت حاصل۔ تو اس لیے اس مہینے میں کوشش کریں محمدی بننے کی کوشش کریں۔ مجھے حضرت ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آئی، فرمایا کرتے ان سے کسی نے مطالبہ کیا کہ حضرت برکت کے لیے نا اپنے جبہ کا ایک ٹکڑا، ان کا ایک جبہ پرانا ہو گیا تھا، تو کہنے کہ حضرت برکت کے لیے ایک جبے کا ٹکڑا دے دے، میں قبر میں رکھواؤں گا، میری بیڑا پار لگ جائے گا۔ تو حضرت نے کہا کہ بات تو تیری ٹھیک ہے، تجھے جبہ بھی دے دیتا ہوں، لیکن ایک بات اور بھی کہوں، میں تجھے اگر جبے کی بجائے اپنے بدن کی کھال کا ٹکڑا بھی دے دوں نا، تیرا کام نہیں بنے گا جب تک تیری سوچ میرے والی نہیں ہوگی۔ سوچ کو بھی تو ٹھیک کرنا، اپنے من کو بھی تو ٹھیک کر، اندر میں خلوص بھی تو پیدا کر، رب سے تعلق بھی تو پیدا کر۔ یہ بڑے عجیب اللہ کے ولی، ان سے اللہ نے بڑے لوگوں کی ہدایت کا کام لیا۔ ایک یہودیوں کو اجتماع ہو رہا تھا، ان کو کشف ہوا کہ جاؤ ان اس اجتماع میں چلے جاؤ۔ یہ گئے، کئی ہزار یہودی اکٹھے ہوئے تھے اور وہاں پر پادری بیان کر رہا تھا۔ جب جیسے یہ گئے نا تو اس کی زبان بند ہو گئی، اس سے بات ہی نہ ہو۔ تو سارے اس کے مرید بیٹھے ہوئے کہنے لگے حضرت صاحب کیا ہوا آپ کو، آپ بات ہی نہیں کر رہے۔ تو وہ کہنے لگے دخل فینا محمدی، ایک محمد کا ماننے والا ہماری محفل میں آ گیا، اب میری زبان چل نہیں رہی۔ غصے میں آگے سارے کہنے لگے بڑی گستاخی کی اس نے، چلو ایسے کرو اس کو قتل کرتے۔ پیر صاحب آپ بتائیں وہ کون سا ہم اس کو ماریں گے؟ تو وہ بھی ذرا روپ بدل کے آئے ہوئے تھے، تو کہنے لگے نہیں ایسے نہیں ماریں گے، پہلے ہم سوالات کریں گے، سوالوں کا جواب جب اس سے نہیں آئے گا تو پھر ہمارا حق بنے گا ہم اسے ماریں گے، پھر مار دیں گے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے۔ چنانچہ ان کا جی جو تم میں سے محمدی ہے وہ کھڑا ہو جائے، ہم اس سے سوال کریں گے، اگر سوالوں کے جواب دے دے تو بچ جائے، نہیں تو ہم اسے قتل کریں گے۔ چنانچہ ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ہاں جی ٹھیک ہے آپ مجھ سے کچھ بات پوچھیں۔ تو اس نے 60 سوال کیے، 60 سوال۔ پہلا سوال کیا کہ وہ ایک بتاؤ جس کا دوسرا کوئی نہیں، وہ 2 بتاؤ جس کا تیسرا کوئی نہیں، وہ 3 بتاؤ جس کا چوتھا کوئی نہیں، وہ 4 بتاؤ جس کا 5واں کوئی نہیں، وہ 5 بتاؤ جس کا 6واں کوئی نہیں، وہ 6 بتاؤ جس کا 7واں کوئی نہیں، وہ 8 بتاؤ جس کا 9واں کوئی نہیں، وہ 9 بتاؤ جس کا 10واں کوئی نہیں، وہ 11 بتاؤ جس کا 12واں کوئی نہیں، وہ 12 بتاؤ جس کا 13واں کوئی نہیں، وہ 14 بتاؤ جس کا 15واں کوئی نہیں۔ سوالوں پہ سوال۔ وہ قید خانہ بتاؤ جو اپنے قیدی کو لے کے بھاگتا رہا، وہ کون سا قید خانہ تھا؟ وہ چیز بتاؤ کہ رب نے اس کو پیدا کیا پھر اس سے خود بات کی، وہ کون سی چیز ہے کائنات میں
کہ اس کو رب نے پیدا کیا اور رب نے اس سے سوال کیا. وہ کون سی چیز ہے کہ رب نے اس کو پیدا کیا اور پھر اسے ناپسند کیا؟ وہ کون سی چیز ہے جسے رب نے پیدا کیا پھر اسے خرید لیا؟ ان سارے سوالوں کے جواب، اس قسم کے جوابات، سوال، ایک لمبی فہرست. ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے میں جواب تو دوں گا، ٹھیک ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ایک سوال میں بھی کروں گا اور آپ کو جواب دینا. ٹھیک ہے، پہلے میں آپ کے سوالوں کے جواب دوں. ان کے جی ایک کائنات میں اللہ کی ذات ایک ہے جس کا دوسرا کوئی نہیں. کہا وہ دو بتائیں جس کا تیسرا کوئی نہیں. کہنے لگے دن اور رات دو ہیں جن کا تیسرا کوئی نہیں. کہا وہ تین بتاؤ. کہا وہ لوح، قلم، کرسی، وہ تین ہیں جن کا چوتھا کوئی نہیں. کہا چار بتاؤ. کہا کتابیں آسمان سے اترنے والی چار ہیں، پانچواں کوئی نہیں. پانچ بتاؤ جن کا چھٹا کوئی نہیں. کہا اسلام میں نمازیں پانچ ہیں، چھٹی نماز فرض کوئی نہیں. کہا سات بتاؤ. کہا ہفتے کے دن سات ہوتے ہیں جن کا آٹھواں کوئی نہیں. آسمان سات ہیں جن کا آٹھواں کوئی نہیں. کہا آٹھ بتاؤ جن کا نواں کوئی نہیں. کہا حاملین عرش آٹھ ہیں، قرآن مجید میں آتا ہے، ان کا نواں کوئی نہیں. کہا وہ نو بتاؤ جن کا دسواں کوئی نہیں. کہا کان فی المدینۃ تسعۃ رہط، قرآن میں آتا ہے حضرت صالح علیہ السلام کے دشمن جو تھے وہ 9 تھے، ان کا 10واں کوئی نہیں. کہا 10 بتاؤ جن کا 11واں کوئی نہیں. کہا تلک عشرۃ کاملہ، حج کے موقع پر اگر کوئی حج تمتع کرے اور اس کے پاس دم دینے کے لیے جانور نہ ہو تو 10 روزے فرض ہیں، لیکن 11واں کوئی نہیں ہے، 10 ہی 10 ہیں. کہا وہ 11 بتاؤ. کہا یوسف کے بھائی 11 تھے، 12واں کوئی نہیں تھا. کہا وہ 12 بتاؤ. کہا سال کے مہینے 12 ہوتے ہیں جن کا 13واں کوئی نہیں. کہا وہ 13 بتاؤ جن کا 14واں کوئی نہیں. کہا کہ وہ یوسف علیہ السلام نے جن کو خواب میں دیکھا تھا جو ان کو سجدہ کر رہے تھے، ستارے اور سورج اور چاند، وہ 13 تھے جن کا 14واں کوئی نہیں. کہا وہ 14 بتاؤ. کہا 7 آسمان 7 زمینیں 14 ہیں، ان کا 15واں کوئی نہیں. کہا اچھا وہ بتاؤ، وہ قید خانہ بتاؤ جو اپنے قیدی کو لے کے بھاگتا رہا. کہا ہاں وہ پچھلی کتابوں میں بھی تم نے بھی پڑھا ہوگا، ہماری کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے حضرت یونس قیدی تھے، مچھلی قید خانہ تھی، اور وہ قید خانے میں جب گئے تو مچھلی ان کو لے کے سمندر میں چلتی رہی اور وہ قید خانہ ہی بھاگتا رہا. قیدی ایک ہی جگہ تھا اور قید خانہ بھاگتا چلا جا رہا تھا. کہا اچھا وہ چیز بتاؤ جسے اللہ نے پیدا کیا اور بے جان پیدا کیا لیکن پھر بھی وہ سانس لیتی. قرآن مجید میں آتا ہے وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ، مجھے صبح کی قسم جب وہ سانس لے. تو صبح بے جان ہوتی ہے لیکن اللہ کہتا ہے صبح آپ جو ہے اس میں باد صبا ہوتی ہے، وہ سانس کھینچتی ہے. اس لیے وہ ایسی چیز صبح ہے. کہا وہ ایسی چیز بتاؤ جس کو اللہ نے پیدا کیا پھر اس سے سوال کیا. کہا ہاں قرآن مجید میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا عصا اللہ نے خود اس کو پیدا کیا، لکڑی کو اللہ ہی پیدا کرتے ہیں. پھر سوال کیا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا؟ قال ہی عصائی، کا یہ میرا ڈنڈا ہے. تو خود اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں سوال کیا. کہا اچھا ایک اور چیز بتاؤ. کہا وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ نے پیدا کیا پھر اس سے بات کی؟ سوال نہیں کیا، بات کی. کہا اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا پھر اس سے بارے میں بات کی. یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، اللہ جہنم سے پوچھے گا اے جہنم بھر گئی ہے تو وہ کہے گی یا اللہ کوئی اور نافرمان ہے تو وہ بھی دے دے، میرا پیٹ نہیں بھر رہا. محشر کا میدان عجیب سا میدان ہوگا، جہنم سے گردنیں نکل رہی ہوں گی، پکڑ پکڑ کے لے جا رہی ہوں گی. تو کہا کہ وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ نے پیدا کیا پھر اسے اللہ نے خود ناپسند کر دی. کہا قرآن مجید میں آتا ہے ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کہ اللہ نے گدھے کو پیدا کیا اس کی آواز کو بھی پیدا کیا لیکن فرمایا کہ یہ آواز اچھی نہیں ہے، تم زندگی میں گدھے کی طرح نہ بولا کرو، اونچی آواز سے بات نہ کیا کرو، تمہارے رب کو اس کی آواز پسند نہیں ہے. کہا وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ نے پیدا کیا پھر خرید لیا، خود خریدا؟ وہ کیا چیز ہے؟ ہاں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے ایمان والوں سے ان کے دل خرید لیے کہ تم نے دنیا میں اپنے مزے میرے نام کر دینا. یا اللہ صبح سے شام تک روزے آ رہے ہیں، ہم پانی کا ذائقہ نہیں دیں گے، ہم تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، ہم کھانا نہیں کھائیں گے، ہم تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ ہے مومن کا دل. لیکن یاد رکھیے وہ دل اللہ کو پسند ہے جو داغی نہ ہو. جو دل ہم لوگ نا جانور کاٹتے ہیں نا تو عید کے موقع پر ہم سے لوگ جانور خریدنے کے لیے آتے ہیں تو کہتے ہیں سینگ تو نہیں کٹا ہوا ہے جی، کٹا ہوا سینگ ہو کہتے ہیں یہ نہیں لیں گے، ٹانگ نہ ہو ایک صحیح تو کہتے ہیں نہیں چلے گا. ایسے ہی جنت میں جانے کے لیے اللہ کہتے ہیں میں ان دلوں کو جنت میں ڈالوں گا جو دل داغی نہ. اچھا دل کے داغ کیا ہوتے ہیں؟
دل کے بڑے بڑے داغ، دل کے داغ میں تکبر ہوتا ہے. اگر تکبر کا داغ لگا ہوگا تو پھر وہ دل جنت میں نہیں جا سکتا، پہلے دھلائی ہوگی اس کی. اسی طریقے سے جو دل، جس دل میں کینہ، بغض، حسد ہوگا، دوسرے کی خوشی کیوں ملی، مجھے کیوں نہیں ملی، وہ بھی پہلے دھلائی ہوگی پھر جنت میں جائے. اسی طریقے سے حسد پرور، جس سینے میں نفرت ہوگی، مسلمانوں کی نفرت، ہر ایک کے لیے نفرت کے جذبات، اللہ تعالیٰ اسے ڈائریکٹ جنت میں نہیں ڈالے. تو اس لیے میں اور آپ اپنے دل کے داغ دھلائیں. یعنی رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، روزہ رکھنے کے باوجود بھی حدیث شریف میں آتا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہو، شب قدر کی رات ہو، حجر اسود کا مقام ہو، خانہ کعبہ کی جگہ ہو، اور مانگنے والا آنسو بہا بہا کے روئے، اللہ تعالیٰ ایک شرط پر دعا قبول کرتے ہیں کہ دل میں کسی بندے کے لیے میل تو نہیں. آج ہمارے دل میلے، خواتین کے دل بھی میلے، مردوں کے دل بھی میلے، ایک دوسرے کے لیے نفرت کے جذبات ہیں. اختلاف رائے رکھنا جرم نہیں، لیکن دشمنی رکھنا چاہیے. ہم کسی کے لیے دشمنی کے جذبات کو رکھتے ہیں. تو اپنے آپ کو، من کو صاف کریں تاکہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا جو رحمت کا دودھ آئے گا نا، وہ صاف برتن میں ڈالیں. ہم اپنے دودھ نا گھر میں جب لاتے ہیں، ہماری خواتین صاف برتن میں دودھ ڈالتی ہیں، اور ہم رب تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ میرے دل میں ایمان لے آ، ایمان ڈال دے. اور دل کو صاف نہیں کرتے. تو دل کو صاف کریں. آج کی نشست میں فیصلہ کریں کہ رمضان سے پہلے میں نے تکبر کو چھوڑنا ہے، حسد کو چھوڑنا ہے، بغض کو چھوڑنا ہے، نفرت کو چھوڑنا ہے، اکڑ کو چھوڑنا ہے، ضد کو چھوڑنا ہے. سچائی کو مانوں گا جہاں بھی ہوگی، اعتراف کروں گا، دوسرے کا حق کو بھی مانوں گا، اپنے حق کو بھی تسلیم کرتا ہوں، دوسرے کے حق کو بھی تسلیم کرتا ہوں. تو سیدنا ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سارے سوالوں کا جواب دیا. تو اس طریقے سے 60 جواب جب پورے ہوئے تو کہنے لگے ایک سوال میرا بھی. کیا سوال ہے؟ کہ یہ بتاؤ جنت کی چابی کیا ہے، جنت کی چابی کیا ہے؟ وہ چپ ہو گیا. کہنے لگا یہ جواب میں نہیں دے سکتا. کہ اچھا، باقی سارے کے سارے کہنے لگے حضرت کیوں نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، جب اس نے 60 سوالوں کے جواب دیے ہیں تو آپ بھی اس کے سوال کا جواب دے دیں. کہنے لگا اگر میں جواب دوں گا تو تم مجھے نہیں چھوڑو. کہنے لگا ہم وعدہ کرتے ہیں ہم آپ کے ساتھ دیں گے. کہنے لگا اچھا. ان کا جنت کی چابی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو ان کا اچھا تو پھر چابی وہ ہے تو پھر ہمیں کلمہ پڑھاؤ. ہزاروں کا مجمع سارا مسلمان ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا نبی دیا ہے جی. تو ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی بات بتا رہا تھا کہ ان سے کسی نے کہا حضرت تبرک کے لیے اپنا مجھے جبہ دے دے تاکہ میں اپنی قبر میں رکھ لوں. فرمایا صرف جبہ نہیں، میرے جسم کا ٹکڑا بھی لے لے، اگر تیرا دل داغی ہے نا تو رب تعالیٰ راضی نہیں ہوگا. تو اس لیے دل کو صاف کر کے پھر یہ چیزیں بھی کام آتی. تبرکات کام آتے ہیں، لیکن تبرکات کے لیے پہلے بندہ اپنے آپ کو صاف تو کرے. ہے جی. آپ دودھ بڑی اچھی چیز ہے لیکن برتن بھی تو صاف ہو. لوٹے میں ڈال کر کوئی دودھ دے تو آپ پیئیں گے؟ آپ نہیں پیتے. اسی طریقے سے ان تبرکات کی قیمت اگر آپ نے لینی ہے تو اس سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو پاک کرنا پڑے گا. تو رمضان آ رہا ہے، ایک کام پہلا کلمہ زیادہ پڑھیں، دوسرا کام استغفر اللہ زیادہ پڑھا کریں، استغفار زیادہ کریں، تیسرا کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگیں کہ یا اللہ زندگی میں وہ کام کروا دے جن سے تو راضی ہوتا. یہ بھی مانگنا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا پڑے گا. اور چوتھا سوال کہ یا اللہ وہ کام چھڑوا دے جو آپ کو ناراض کرتے. ہمارا کام لجاجت کرنا ہے، ہمارا کام منت کرنا ہے، ہمارا کام سماجت کرنا ہے، ہمارا کام ریکویسٹ کرنا ہے، ہمارا کام عرضی دینا ہے. جب ہم مانگیں گے پروردگار کرم کرے گا. تو ہم ان اعمال کا اہتمام کریں، اور یہ نہ ہو کہ روزے گزر جائیں اور قرآن کو ہم دیکھ ہی نہ سکیں. قرآن مجید کو ضرور کھولیں اور اس کو پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، اور کوشش کریں. ایک کام رمضان میں موسم ٹھنڈا ہو یا گرم ہو روزہ ضرور رکھیں. یاد رکھیے آج کی جو گرمی برداشت کرے گا اسے موت کے وقت میں پیاس نہیں لگے گی. ورنہ حدیث شریف آتا ہے کہ موت کے وقت میں اللہ اتنی پیاس لگاتا ہے کہ اگر سمندر ڈال دیے جائے زبان پر تو زبان پہ تری نہیں آتی، اتنی پیاس لگتی. لیکن روزے دار کے لیے موت کا وقت آسان کرتے ہیں. تو اس لیے ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے، تو اس پیاس سے بچنے کے لیے آج رمضان کی پیاس کو برداشت کریں. قبر کی پیاس سے بچنے کے لیے، محشر کی پیاس کو اس سے بچنے کے لیے، قیامت کی پیاس سے بچنے کے لیے آج دنیا کے اندر تھوڑی سی پیاس کو برداشت کریں، تھوڑی سی بھوک کو برداشت کر لیں. سحری کھائیں
میں ان دوستوں سے کہوں گا جو رات کو کھانا کھا کے بیٹھ جاتے ہیں، سحری نہیں کھاتے، حدیث شریف آتا ہے کہ سحری کے وقت میں جب بندہ کھا رہا ہوتا ہے رب مسکرا رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے رب کی رحمت کو مسکراہٹ میں بدلنا ہو، مسکراہٹ لینی ہو تو سحری میں اٹھیے، 2-4 لقمے ضرور کھائیے تاکہ میرا رب خوش ہو جائے۔ سحری بھی اپنے لیے نہیں کرنی، رب کو راضی کرنے کے لیے کرنی، افطاری بھی اپنے لیے نہیں کرنی، رب کو راضی کرنے کے لیے۔ اور اس مہینے میں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مجھے وہ امتی پسند ہے جو امتیوں پہ رحم کھائے۔ آپ کے ملازم ہیں، متحد ہیں، ان سے کام کم لے، اگر ملازم تھوڑے ہیں ملازم زیادہ کر، لیکن روزے دار ملازم سے کم کام لینے والے کے لیے حدیث شریف آتا ہے کہ یہ بندہ کوئی اور نیکی نہ بھی کرے اللہ اس کی غلطیوں کو معاف کرے، کہ یہ روزے دار کے روزے کا حیا کر رہے ہیں۔ اس لیے ماتحتوں کے ساتھ رعایت کرنا، اپنی خواتین کے ساتھ رعایت کرنا، ان سے گھر کے کاموں میں ان کے ساتھ ہیلپ آؤٹ کرنا، ہیلپر بننا ان کا، کہ یار میں دسترخوان لگا لیتا ہوں، یہ کام میں کر لیتا ہوں، اور پھر ماہ رمضان میں کوئی نمک مرچ میں کمی بیشی ہو جائے اس کو برداشت کر لیں۔ تو بد نظر، اور پھر ایک رمضان زندگی کا ایسا گزارے جس میں آنکھ غلط نہ دیکھے۔ یقین مانے کہ یہ جو دل ہے نا یہ پاک رہ ہی نہیں سکتا جب تک آنکھ پاک نہ، آنکھ نہ پاک ہوگی دل نہ پاک ہو۔ اس لیے دل کو پاک رکھنے کے لیے آنکھ کو پاک کیجیے۔ ایک مہینے کے لیے خطرناک ویڈیوز سے بچیں، خطرناک ویب سائٹ سے بچیں، خطرناک موبائل کے جو ہے اندر کی اشیاء کھولنے سے اپنے آپ کو بچائیں ایک مہینے کے لیے۔ یہ جو نظر ہے نا یہ بڑی کمال کی چیز ہے، اگر کہتے ہیں نا آپ نظر بدلیں گے نظارہ بدل جائے، تو اس لیے جب آپ کی سوچ بدلے گی، آپ کی آنکھ پاک ہوگی، پھر دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو کتنی ترقی دیتے ہیں، کتنی اونچائی پہ لے جاتے ہیں۔ آج ہم میں سے ہر ایک اپنی آنکھوں سے بیچارہ پریشان۔ یاد رکھیے جس کی آنکھ رب کو راضی نہیں کرتی اللہ اس کے دل کا سکون چھین لیتا۔ تو اس لیے دل کا سکون واپس لینا ہو آنکھ کو پاک کریں۔ اور ایک اہم بات، غیبت سے بچیں، چغلی سے بچیں، جھوٹ سے بچیں، بہتان سے بچیں۔ ماہ مبارک میں کسی کو گالی نہیں دینی، ماہ مبارک میں ہم نے کسی کی ٹانگیں نہیں کھینچنی، کسی کے لیے برے لفظ نہیں بولنے۔ اس طریقے سے ایک مہینہ گزاریں۔ اور روزانہ درخواست کروں گا، حدیث شریف آتا ہے کہ ہر دن میں ہر رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، افطاری کے وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ افطاری کے وقت میں ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ زیادہ سموسے کس پلیٹ میں پڑے، زیادہ کچوریاں کس طرف زیادہ۔ بھائی اس کو نہ دیکھو، اس وقت میں اللہ تعالیٰ تمہیں بلیک چیک دے رہا ہے کہ کاٹو جو کاٹنا ہے، تو نگاہ اللہ کی طرف رکھ کر کہ یا اللہ میری زندگی، میری دنیا اور آخرت کے جتنے مشکل مرحلے ہیں آسان فرما دے، میری بگڑی بنا دے، میری مشکل آسان فرما۔ تو سحری میں بھی کچھ نہ کچھ نوافل تہجد کے ضرور پڑھیں، اور افطاری میں دعا ضرور کریں، نمازوں کا اہتمام کریں۔ کوشش کیجئے گناہوں سے بچ کر جو وقت گزاریں گے، ایک مہینہ بھی اگر گزر گیا نا تو ہمارے من کے اندر صفائی آ جائے گی، اور ایک دفعہ من پاک ہونے کی دیر ہے، پھر دیکھیں آپ کو سکون کتنا ملتا ہے، سرور کتنا ملتا ہے۔ ان ساری باتوں کا اہتمام کرنا ہے۔ آخر میں خلاصے کے طور پر عرض کروں گا، پہلا کلمہ زیادہ ابھی سے ہی، استغفار زیادہ کرنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت زیادہ کرنی ہے، نظر کی حفاظت اپنی زیادہ کرنی ہے، غیبت سے اپنے آپ کو بچانا ہے، چغلی سے بچانا ہے۔ آپ تمام دوستوں کی حاضری کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ایک ایک دوست کے آنے کو بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور ماہ رمضان کو ہمارے لیے رحمت کا، کرم کا، مغفرت کا اور دنیا اور آخرت کی ترقی کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔